الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 تک ہم نے کل کیا تھا، آج آیت نمبر 41 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پس کس طرح ہوگا کہ جب لے آئیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید، وجئنا بکا، اور ہم لائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا، اوپر ان لوگوں کے شہید یعنی گواہ کے طور کے اوپر۔ بتایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کو ساری امتوں کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ کے بارے میں، شان نزول تو نہیں کہنا چاہیے، اس کے بارے میں وہ بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو سنا کرتے تھے۔ خوبصورتی سے پڑھا ہوا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی سنتے ہیں، ہمیں واقع ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن کو سننا بہت پسند تھا۔ حضرت حارثہ بن نعمان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تھی نا، جو اپنے والدین کے بہت ہی فرمانبردار بیٹے تھے، جب آپ معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آواز سنی تھی تلاوت قرآن کی، حارثہ بن نعمان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قرات جو ہے وہ سن رہے تھے۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر، وہ اتنی خوبصورت اور خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ جگہوں پہ آتا ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ رات کا وقت تھا اور وہ تلاوت کرتے جاتے تو ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا جو وہ بدکنے لگتا، تو ان کو یہ خوف ہوا کہ میرا یہ گھوڑا جو ہے، یہ میں تلاوت کرتا ہوں تو یہ بدکنے لگتا ہے اور میرا بچہ اس کے پاس ہی جو ہے وہ سو رہا ہے، تو اس خوف سے کہ کہیں اس گھوڑے کے بدکنے سے میرا بچہ کچلا نہ جائے تو انہوں نے تلاوت روک دی۔ جب وہ تلاوت روکی تو گھوڑا بدکنا بند ہوا اور ان کی نظر آسمان کی طرف پڑی، تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک فانوس ٹائپ روشنیاں ہیں۔ بڑا ہی حیران ہوئے، جب وہ دیکھتے رہے تو وہ قندیلیں جو تھیں وہ اوپر اٹھتی چلی گئیں اور پھر وہ غائب ہو گئیں۔ انہوں نے اگلے دن صبح پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا اس واقعے کا اور کہا کہ ایسے ایسے ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسید وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پر اتر آئے تھے، اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے اور روکتے نہیں تو ہم سب خود اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو خوبصورتی سے پڑھے ہوئے قرآن کو تو فرشتے بھی سننے کے لیے اترتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کہنا چاہیے نا، ریکویسٹ کر کے اور بڑے ہی پیار سے اور بڑی محبت سے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو خوش الحان تھے ان سے تلاوت قرآن کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے اور سنتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، تو حالانکہ یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ قرآن سنانے لگے، سورہ نساء کی آیات
سناتے 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 جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا، اور انہوں نے جب نظر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شفاعت کی جب ہم نے آیات پڑھی تھی آیت الکرسی میں، تو اس میں ہم نے شفاعت الکبریٰ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ سجدے میں جائیں گے اور پھر 3 مرتبہ سجدے سے جب سر ایک ایک کر کے اٹھائیں گے تو اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نبی عطا فرمائے جو اس آیت میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری امتوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی بنائے گئے اور سارے نبیوں کے اوپر گواہی دینے والے۔ کتنی ایک اپنی اس کا احساس بھی ہوتا ہے، فضیلت کا، عزت اور شرف کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی کندھے بھی ہمارے جھکے ہوئے محسوس ہونے چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلت دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ تمام امتوں کے اوپر گواہ بنائے جائیں گے، تو پھر اب گواہ بنانے سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پیغام کو پوری کی پوری امت تک پہنچانے کا فریضہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ فریضہ کون ہے؟ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن ان کے وارث آج میں اور آپ ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں، اور یہ پیغام پہنچانا آج پھر میرا آپ کا سب کا اولین فریضہ ہے کہ ہم خود اس کو سیکھیں اور پھر اس کو آگے سکھانے والے بن جائیں۔ یومئذ، اس دن، یود الذین، چاہیں گے وہ لوگ، کون لوگ کیا چاہیں گے؟ کفروا وعصوا الرسول، جنہوں نے انکار کر دیا اور رسول کی نافرمانی کر دی، یعنی جو ان باتوں سے انکار کر کے رسول کو نہ مان کر ان کی نافرمانی کر دیں گے۔ لو تسوا بہم الارض، وہ یہ چاہیں گے کہ کاش زمین برابر ہو جائے، یعنی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ایسے نبی کے امتی ہونے کے بعد پھر اللہ کی آیات سے انکار کرنا، رسول کی نافرمانی کرنا، تکبر، ریا، اسراف، بخل، حسد، یہ سارے معاملات کر کے جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جب ہمارے اعمال نامے تلے جائیں گے، جب ہمارے اعمال نامے پلڑے میں رکھے جا رہے ہوں گے، تو اگر ہمارے پلڑوں میں یہی ریا، تکبر، اسراف، حسد، نمود و نمائش، اپنی منمانی کر زندگی گزار کے آنے والے تمام اعمال جب رکھے جا رہے ہوں گے، تو کیا اس وقت ہمارا دل خوش ہو رہا ہوگا یا دل یہ کر رہا ہوگا کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں؟ شرم، بالکل۔ تو شرم کے مارے میں انسان کا یہ حال ہوگا، اور یہ کن کا حال بتایا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے احکامات سے انکاری ہیں یا رسول کی اطاعت سے انکاری ہیں۔ تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج بھی ہمارے اندر اللہ کے احکامات سے انکار کا رویہ پایا جا رہا ہے، رسول کی اطاعت سے نافرمانی کا رویہ پایا جا رہا ہے، کہیں سستی کی وجہ سے ہی، کہیں لا علمی کی وجہ سے ہی، کہیں جہالت کی وجہ سے ہی، اور اگر لا علمی اور جہالت بھی نہیں ہے تو سستی کی وجہ سے، اور اگر سستی بھی نہیں ہے تو بس پھر انا اور تکبر کی وجہ سے اور ڈھٹائی کی وجہ سے پایا جا رہا ہے، تو اللہ ہمیں اس کی اصلاح کی بروقت توفیق عطا فرمائے۔
باتیں ساری سن لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن عمل سے رک جاتے ہیں. غیبت چھٹتی ہی نہیں، جھوٹ چھٹتا ہی نہیں، سود چھٹتا ہی نہیں، پردہ آتا ہی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ آج ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہاں یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل سے سنت کو سیکھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اور ہو تم نشے کی حالت میں، حتی تعلموا، حتیٰ کہ تم جان لو، یعنی یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر راستے کے گزرتے ہوئے، مسجد وغیرہ سے گزرتے ہوئے یا راستے سے گزرتے ہوئے، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو. نماز پڑھنے کے لیے کچھ باتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تم ایسے 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 معاملات سے دوچار ہو. اگر اس کو ہم دیکھیں، اس آیت کے شروع میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اگر ہم آیت کا اتنا ہی حصہ لے لیں تو ہم کہیں گے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے قل لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ہم کہیں گے ہاں واقعی میں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن کی کسی بھی آیت کو اس طرح سے کبھی نہیں لیا جاتا، اس کو پورے آگے اور پیچھے کے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کنڈیشنز دی جا رہی ہیں کہ تم نماز کے قریب کس وقت نہیں جاؤ گے، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہوگے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نشہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ عربوں کے اندر نشہ جاری تھا، شراب کی صورت میں. یا سکارا کا مطلب ہر قسم کا نشہ ہے، صرف شراب کا نشہ نہیں ہے. جو بھی چیز نشہ آور ہے، وہ جو نشہ دے رہی ہے وہ سکارا کی زمرے میں آتی ہے. اور خمر وہ نشہ ہے جو سر پہ چڑھ کے ہاں جی، جو سر پہ چڑھ جاتا ہے نا، اس کو خمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انما الخمر والمیسر، ہم نے پڑھا ہر نشہ تو سر پہ چڑھتا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کون کون سے نشے ہیں جو یہاں پہ بتائے بتاتی ہوں میں آپ کو. آپ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں پہ سکارا کا مطلب کیا ہے، ہر قسم کا نشہ. اور اس میں کون کون سے نشے آئیں گے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں، جیسے کہ بھوک کا نشہ ہے، نیند کا نشہ ہے. نیند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مفہوم آتا ہے کہ جب تمہارے نیند اور بھوک اور رفع حاجت میں نماز نہ پڑھو. ٹھیک ہے، جب کسی شخص کے اوپر نیند کا غلبہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے. اسی طرح بھوک کا غلبہ ہے تو پہلے اپنی بھوک کو مٹائے پھر نماز پڑھے. جی نہیں، مثال کے طور پہ آپ کو اتنی نیند آ رہی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھوں گی کیا نہیں پڑھوں گی، اور میرے سر ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے کبھی، یا بیٹھے بیٹھے جھونکے آئے جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ بتایا جا رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. کئی دفعہ نماز ایسے نیت کر کے تو آنکھ لگ جاتی تو وہ ہو جاتی ہے. ہاں، تو وہ پھر دھیان رکھنا چاہیے نا انسان کو، فل اٹینٹو ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، فل اٹینٹو ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے. دیکھیں، تکلیف اور بیماری میں تو دوائیوں کا بڑا اثر ہوتا ہے نا، وہ تو عذر کی حالت ہے. یہ تو نارمل کنڈیشنز کے اندر بات کی جا رہی ہے. اگر، اور حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جب میں تم میں سے کسی شخص کو کوئی رفع حاجت کا معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے، پہلے اپنی حاجت سے فراغت حاصل کر لے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی وہ ایک نشہ ہے نا، جس میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ کے اوپر ایک سوار ہے کہ میں واش روم چلا جاؤں اور میں کسی طرح سے میں کنٹرول کر رہے ہیں آپ، پھر آپ کا دھیان نماز میں لگے گا کہ اپنی دوسری مصیبت کی طرف لگے گا. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اچھا اب دیکھا جائے تو یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ بیسیکلی شراب کی احکامات کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ عقیدہ نسخ پڑھا تھا ہم نے سورہ بقرہ کے اندر. تو اللہ عقیدہ نسخ میں کیا تھا کہ کچھ چیزیں عربوں کی گھٹی کے اندر ایسی بسی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دم سے نکالنا بڑا مشکل تھا، نہیں نکل سکتی تھی. تو گریجولی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے. تو پہلے شراب کی بھی جو ان کے اندر اس طرح کی عادت اور لت پڑی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم میں شراب کی کراہت ان کے دلوں میں ڈالی تھی. یسألونک عن الخمر، یہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں، پڑھ کے آ چکے ہیں نا ہم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ان کو بتا دیجئے کہ اس میں مطلب گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس کا، لیکن اس میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. تو اس بات کو کر کے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اندر ایک کراہت ڈالی تھی. اب کراہت کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے. ٹھیک ہے، وہ شراب پیا کرتے تھے، اور شراب پینے کے بعد ان کے اندر یہ ایک کراہت تو آ گئی تھی، لیکن اور وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر نفع کا کیا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ہمارے شراب پینے سے جو ہے ہم جو جوا کھیلتے ہیں شراب پینے کے بعد، اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ تو ہم غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں اور اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے. گویا ان کے دل میں کراہٹ ڈال کے پھر اللہ نے اس سورہ نساء کے اندر ان کے اوپر یہ دوسرا حکم نازل کیا، اور ان میں یہ کہہ دیا کہ تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب ان کو تھوڑا سا لمٹ کر دیا گیا کہ تم ہر وقت نشہ شراب وغیرہ نہیں پی سکتے. ہاں اس کی کراہت بے شک ہے، لیکن اب تم اس کی اس وقت جب تم نے نماز پڑھنی ہے نا، پھر تم نہ پینا شراب، کیونکہ تم نشے کی حالت میں شراب نہیں پی سکتے، یا تم نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ یہ کرتے کہتے سارا دن تو 5 وقت کی نمازیں تھیں، انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جن 2 نمازوں کے درمیان میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا، اس میں پھر وہ شراب پی لیا کرتے تھے کہ جی اس کا اثر جو ہے وہ اس اگلی نماز سے پہلے زائل ہو جائے گا. یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ کر لیتے، شراب پی لیتے، اور یا پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر سے پہلے شراب پی کر کے ظہر سے پہلے ہم اس کے نشے سے نکل آئیں گے. تو یہ پھر وہ کام کرنا شروع ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، اب نشے کی حالت میں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا ان 2 اوقات پر ان کو لمٹ کر دیا گیا کہ اب سارا دن یہ شراب نہیں پیئیں گے، صرف ان 2 اوقات پر پی رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل کیا، یعنی اس آیت کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں کے گھٹی میں شراب بسی ہوئی تھی نا، وہ شراب پر قائم تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل کیا تھا، انشاءاللہ سورہ مائدہ میں اس کو پڑھیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیٹیگوریکلی اس کو حرام کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے یہ شراب کے حوالے سے دوسرا حکم ہے جو بعد میں منسوخ ہو گیا جب تیسرا حکم سورہ مائدہ کا کیٹیگورک حتمی حکم آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شراب کے حوالے سے دوسرا حکم ہے. اچھا، یہاں پر اب جو نشہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا، صرف نشہ نہیں بلکہ شراب کا نشہ نہیں بلکہ بھوک اور نیند کا نشہ بھی اور رفع حاجت کا نشہ بھی اسی میں شامل ہے. اچھا، یہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی گہری کھائی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یعنی یہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری زبان سے الٹ پلٹ الفاظ نہ نکل جائیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم جو بول رہے ہو وہ تمہیں سن رہے ہو، تم اس کو تم کیا ادا کر رہے ہو. اگر یہاں پہ یہ ہوتا نا کہ تم سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، حتی تعلموا نہیں ہوتا بلکہ حتی تفقہوا ہوتا کہ تم سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو.
ٹھیک ہے نا. تو پھر اس لیے اگر نماز کا ترجمہ نہیں بھی آتا نا تو پھر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. سمجھ آ گئی؟ نماز کا ترجمہ اگر نہیں بھی آ رہا تو پھر بھی کیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے. بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں نا، جب رٹو طوطا بنا دیتے ہیں وہ لوگ، ان کو عربی تو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آتا. اب وہ کہے کہ جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، میں کیا پڑھ دوں، میں تو رٹو طوطے کی طرح نماز پڑھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے پھر مجھے نماز ہی نہیں پڑھتا. نہیں، حتی تعلم، تم جو بول رہے ہو وہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کیا الفاظ نکال رہے ہو مجھ سے. ٹھیک ہے نا، سینسز میں ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم جو بول رہے ہو الٹ پلٹ نہیں نکل رہے، اور آپ غلطی نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے. ہاں، نماز پڑھو گے، عادت بن جائے گی، تو پھر اس میں خشوع لانے کے لیے اس کا ترجمہ سمجھ لو گے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. ہاں، لیکن اس میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی ہیں، تعریف بھی ہے، بہت کچھ ہے، درود ہے. تو اس میں کیا ہے، آپ کو جب خشوع پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ حتی تفقہوا، جب کہ تم سمجھو، اس کے ترجمے کو سمجھو گے تو انشاءاللہ تمہاری نماز میں خشوع کے لیے یہ بہت معاون ثابت ہو جائے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ کو یہ سوال کا جواب آ گیا کہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ ماما سمجھ تو آتا نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھیں گے، جب ہمیں آ جائے گا تو پھر پڑھیں گے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آتی تو ہے نہیں سمجھ، تو ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم یہ کیا کھڑے ہو کے اٹھک بیٹھک کر لیں. نہیں، پھر بھی کرنی ہے آپ نے، نہیں بھی آ رہا، بس یہ پتا ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں. ولا جنوبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ. ٹھیک ہے، جنابت کی حالت ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھنا کی اجازت نہیں ہے. الا عابری سبیل، مگر مسجد سے گزر سکتے ہیں. جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرا جا سکتا ہے، راستے کے مسافر بن سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، کچھ مفسر جنابت کی حالت میں مسجد میں جانا بھی الاؤ نہیں کرتے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. لیکن اس بات کو لے کر بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ غسل جنابت کی حالت اگر ہو تو وضو کر کے مسجد میں جایا جا سکتا ہے. اگر غسل نہ بھی کیا ہو تو وضو کر کے مسجد میں جایا جا سکتا ہے. اچھا جی، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا حکم آ رہا ہے یہاں پر. غسل کن حالتوں میں فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے حیض کے بعد، نفاس کے بعد. نفاس کون سی چیز ہوتی ہے؟ ڈیلیوری کے بعد کے جو ٹائم ہوتا ہے نا جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے وہ. حیض یعنی پیریڈز کے بعد، پیریڈز ختم ہو جانے کے بعد جب پاکی آ جاتی ہے تب غسل فرض ہو جاتا ہے. نفاس کے بعد جب بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے، چاہے وہ 20 دن بعد ہو جائے، چاہے وہ 10 دن بعد ہو جائے، چاہے 40 دن بعد، جتنے بھی دن کے بعد بلیڈنگ سے پاک ہو جاتے ہیں، آپ اس کے بعد نہا کے غسل کر لیں. یہ 40 ڈیز کا جو کانسیپٹ ہے، جی نہیں 40 دن نماز ہی نہیں پڑھنی، یہ کوئی بات نہیں ہے. جس وقت بھی آپ پاک ہو جائیں گے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے. پھر یہ کہ یہ جنابت کی حالت یہاں پر بتا دی گئی ہے، جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں اور ان کا تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر جنابت کا غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر سوتے میں مردوں کو احتلام ہو جائے اس کے بعد بھی غسل فرض ہوتا ہے. اور 2 کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں غسل کرنا مستحب ہے، ایک مردے کو نہلانے کے بعد اور دوسرا اسلام قبول کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، یہ تو وہ کنڈیشنز ہو گئی جس میں غسل فرض ہے، جو اللہ نے یہاں پر بھی بتا دیا کہ جنابت کی حالت میں اگر ہو تو غسل کیے بغیر تم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور جنابت کی حالت میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے. جنابت کی حالت میں غسل کرنے سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، صرف بسم اللہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مردے کو نہلانے کے بعد صاف کرنے کے بعد کون سا غسل ہے؟ مستحب ہے، وہ مطلب کر لیا تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کمپلسری نہیں ہے، پسندیدہ ہے. اچھا، اب کچھ باتیں آتی ہیں جس کے اندر وضو کمپلسری ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرن، یا پھر تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت کر کے آئے.
बाथरूम से होकर आए, चाहे वहां पे उसने कोई भी अमल किया है दोनों में से, यानी बाथरूम अटेंड किया है, वॉशरूम अटेंड किया है उसने, और या मरीज है या सफर में है। औ लामस्तुमुन निसा, या औरतों को छुआ हो, औरतों को छूना, लामस्तुम से लम्स से निकला है, लम्स मतलब छूना। हजरत अली बिन अब्बास, अबू मूसा अशरी, उबई बिन काब वगैरह से मुराद क्या है? लम्स को वो कहते हैं, लम्स का मतलब है मुबाशरत। अगर मुबाशरत की है तो फिर ये हुक्म आता है। उनके नाम दोबारा, ये आपकी तफसीर में लिखे हुए सारे। और इमाम मालिक कहते हैं कि अगर शहवानी अंदाज में औरत को छुआ जाए तो उसके बाद वजू की जरूरत होगी, क्योंकि वजू उससे टूट जाता है। अगर शहवानी अंदाज में औरत को छू लिया तो फिर शहवानी अंदाज में, अगर सेक्सुअल आपके अंदर डिजायर है या आपने शहवत के तरीके से अपनी बीवी को छुआ है, तो फिर आपके अंदर वजू टूट जाएगा, नापाकी हो जाएगी, आपको वजू दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, नहाना नहीं पड़ेगा, नहाना सिर्फ लामस्तुम के अंदर है। ठीक है, मतलब उसके अंदर वो लोग वो कह रहे हैं। बाकी लोग कहते हैं कि जी लामस्तुम का मतलब है कि मुबाशरत की हो, और कुछ कहते हैं कि वो अगर औरत को शहवानी अंदाज में छुआ है तो फिर नहाना नहीं है। यहाँ पे नहाना नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं, यानी मरीज है, सफर में है, या बाथरूम से होकर आया, या औरत के साथ मुबाशरत हो गई है, या उसको शहवानी अंदाज में छू लिया है। फलम तजिदू माअन, बस तुम ना पाओ पानी को, फतयम्ममू, फिर तयम्मुम कर लो। किससे तयम्मुम कर लो? सईदन तय्यबन, मट्टी से पाकीज़ा। ये मुझे समझ नहीं आई कि सफर में हो तो आप पहले तर्जुमे पे गौर करें, मैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा रही हूँ। अभी ये कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं कि अगर मरीज है, सफर में है, या बाथरूम से होकर आए, या औरतों के साथ ताल्लुक हुआ है किसी भी किस्म का, तो फिर क्या है, आपको पानी नहीं मिल रहा, मुबाशरत हो गई है, या शहवानी अंदाज में, तो यानी आप अब नापाकी की हालत में चले गए ना। अगर वजू भी था और आपने शहवानी अंदाज में छू लिया अपनी बीवी को, किस कर लिया है, वो तो फिर क्या है, वजू तो टूट गया ना। अब आप पाक तो नहीं रहे, वजू तो करना है अब आपको नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर क्या करना है, अब आपको पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में पानी नहीं मिल रहा। मुसाफिर है, सफर पे गए हुए हैं, हालत जनाबत हो गई, आप पानी नहीं मिल रहा। मरीज है और मरीज मतलब सफर में, अब आपको कितने अंदर उसके पानी नहीं मिल रहा, ये भी देखने की बात है कि 1 मील की मुसाफत तक पानी नहीं मौजूद। पहले इंसान ढूंढेगा 1 मील की मुसाफत में, अगर पानी मिल गया है तो ठीक है। ठीक है, और अगर पानी मिल गया है और पानी साफ नहीं है, पानी पाक नहीं है, पानी जो है वो कीचड़ वाला है, गदला है, या पानी गंदा है, ठीक है, पानी मिल गया है लेकिन पानी ऐसा नहीं है कि उससे नहाया जाए या वजू किया जाए, समझ आ गई। और उसको पानी को ढूंढने के लिए भी 1 मील की मुसाफत मतलब चारों तरफ आप देखेंगे, पहले ढूंढेंगे। दूसरा, मरीज। अब मरीज कैसा मरीज है भाई, उसको इतनी सर्दी है, नमूनिया हुआ है, और अब वो जनाबत में चला गया है, या उसकी बीवी के साथ उसका इंटरेक्शन हो गया है, बाथरूम से होके आया, वजू नहीं कर सकता, मतलब टूट गया उसका वजू, अपने नमाज पढ़नी है, उसने पाकी हासिल करनी है, नमूनिया है, पानी को हाथ लगाएगा तो फिर ठंडा ही पानी आ रहा है, वो और भी बीमार हो जाएगा, है कि नहीं। या ये कि उसको कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है कि उसको जिल्द की प्रॉब्लम है और वो वहां पे उसको दवाइयां लगाई हुई हैं, या उसको कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है, कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है, कोई कास्ट लगी हुई है कि वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, करेगा तो मजीद खराब हो जाएगा उसका जख्म, मरीज है, समझ आ गई। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें या तो आप सब मरीज में कौन कौन सी है, कोई जिल की तकलीफ है, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई ऑपरेशन है, कोई नमूनिया, या वो इतना बूढ़ा है जिसके नहाने से या पानी के इस्तेमाल से बढ़ जाएगी, तो वो पानी नहीं इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसको पाकी हासिल करनी है। सफर में भी मैंने आपको बता दिया, और हालत जनाबत हो गई है या वजू टूट गया है किसी भी तरह से, तो अब आपको पाकी हासिल करने के लिए अल्लाह ने यहाँ पे एक तरीका रियायत का सिखा दिया, और वो क्या सिखाया, फतयम्ममू
सईदन तय्यबन, बस तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। पाक मट्टी, मट्टी तो है ही पाक, अल्लाह ने पूरी की पूरी मट्टी को मस्जिद बना दिया है। मट्टी पाक होती है और पाकीज़ा मट्टी से पाकीज़गी हासिल की जा सकती है। अब मट्टी या मट्टी से बनी हुई चीजें उनसे भी हासिल की जा सकती है, ठीक है। मट्टी से बनी हुई चीजें कौन सी होती हैं? पत्थर, ईंट, चूना, सीमेंट, गारा, ये सब क्या है? रेत, पत्थर के बर्तन। नहीं, शीशा नहीं होता। इसमें समझने के लिए ये देख लें, इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि हर वो चीज जो जलाने पर राख हो जाए या पिघल जाए, उससे हम तयम्मुम नहीं कर सकते। हर वो चीज जो जलाने पर राख हो जाए या पिघल जाए, उससे हम तयम्मुम नहीं कर सकते, ठीक है। लकड़ी राख हो जाती है, कपड़ा राख हो जाता है, प्लास्टिक पिघल जाता है, शीशा मेल्ट हो जाता है, तो हर वो चीज जो जलाने पर ना राख हो ना पिघले, उससे तयम्मुम कर सकते हैं। और वो मट्टी, पत्थर, चूना, सीमेंट, रेत या पत्थर के बने हुए, मट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, उनसे भी किया जा सकता है। झावा होता है, हाँ, अक्सर बर्तनों पे, ये चीजों पे मट्टी पड़ी होती है जी। तो मट्टी है ना, मट्टी, साफ मट्टी, उससे मट्टी। अब आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका सिखाएंगे कि ये कैसे करना है तयम्मुम का तरीका। अल्लाह ताला ने फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम, तुम अपने चेहरों का मसा कर लिया करो, ठीक है। चेहरों का मसा करो, व ऐदीकुम, और अपने हाथों का मसा किया करो। मसा किसको कहते हैं? हाथ फेरने को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तयम्मुम के तरीके को करके अपने हाथों से दिखाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी के ऊपर हाथ मारे और उसके बाद झाड़ दिया, उसको हाथ को झाड़ के और उसके बाद हाथों पे फेर के और उसके बाद चेहरे पर फेर लिया, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दो अमल किए थे जो कुरान में लिखे हैं, फमसहू बिवुजूहिकुम। एक वाक़या आता है हजरत अम्मार बिन यासिर का। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुहिम पर भेजा, तो उन्हें वहां पे हाल जनाबत हो गई। उन्हें पानी नहीं मिला तो जानवर की तरह वो मिट्टी में लोट पोट हो गए और उन्होंने नमाज अदा कर ली। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम्हारा इस तरह करना काफी था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल करके दिखाया कि मिट्टी पर हाथ फेरा, उसके ऊपर फूंक मारी और दोनों हाथों पर फेर कर और फिर चेहरे पर मल लिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्लिम में हमें हजरत अम्मार बिन यासिर की रिवायत से हमें तरीका पता चलता है। इसके अलावा मुख्तलिफ आरा और मौजूद हैं और इख्तिलाफ राय पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि 3 दफा करना है, कुछ कहते हैं 1 ही दफा काफी है, कुछ कहते हैं हाथों को कोहनियों तक भी जो है वो मल लिया जाए। वल्लाहु आलम। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। कोई कमी कोताही भी हो गई है तो कोई बात नहीं, असल बात क्या है, तुमने तयम्मुम करना जरूर है, ठीक है। तयम्मुम अल्लाह ने क्यों रखा? ताकि इंसान के अंदर ये हिस्स बरकरार रहे कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होने जा रहा हूँ और मैंने पाकी हासिल करके जा रही हूँ, ठीक है। और ये पाकी का मामला तयम्मुम के जरिए से उस वक्त तक किया जाएगा जब तक कि आपकी वो कंडीशन ओवर नहीं हो जाती, पानी नहीं मिल जाता या आपकी वो बीमारी ना खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि पाक मट्टी मुसलमान को पाक कर देती है, ख्वाह 10 साल तक उसे पानी ना मिले, ख्वाह 10 साल तक भी उसे पानी ना मिले। फिर जब पानी मिले तो जिस्म को धो लेना जरूरी है, ठीक है। अब जब आपको पानी मिल गया तो फिर नहाना जरूरी है, ठीक है ना।
ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عمران سے حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جنابت کی حالت میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس شخص نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں تھے نا، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنابت کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تیرے لیے تیمم کافی تھا، ٹھیک ہے، تیرے لیے تیمم کافی تھا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کتاب کے علم کا کچھ حصہ انہیں دیا گیا ہے۔ یشترون الضلالۃ، وہ اس حصے سے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، اس علم کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، یشترون وہ سودا کر لیتے ہیں، خرید و فروخت کر لیتے ہیں، کس کا؟ الضلالۃ، گمراہی کا۔ یعنی کتاب میں اس کا علم انہیں دیا گیا ہے، لیکن وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے، گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں، اور خود تو گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہی ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی راستے کو گم کر دو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تمہارا ولی اور حمایت کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی تمہاری مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ تو گویا اہل کتاب کا ایک رویہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ان کو علم ملا ہے، لیکن وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی، یعنی ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سارے کے سارے دشمنوں کو جانتا ہے، اور ہماری حمایت اور مدد کے لیے اللہ نے بتا دیا، مومن کی مدد اور حمایت اللہ کرے گا، اور اس کا ولی بھی بن جائے گا اور اس کا مددگار بھی بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنا عمل صحیح رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کتاب کا کچھ علم آ چکا ہے تو پھر اس علم کے ذریعے ہمیں اللہ کی مان کر چلنی ہے، نبی کی اطاعت کر کے چلنی ہے، گمراہی کا خریدار نہیں بننا، ٹھیک ہے۔ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے ہیں، ان کا ایک عمل اب دکھایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کا ایک عمل اور رویہ، جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں بات کو اس کی جگہ سے، یعنی کہ الفاظ کو ان کے محل سے ہی پھیر دیتے ہیں، اس کے الفاظ میں ایسی تحریف کرتے ہیں۔ ان کا کیا رویہ ہے؟ وہ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ واسمع غیر مسمع، اور سن اور تو نہ سنایا جائے۔ وراعنا، اور وہ کہتے ہیں راعنا، کہ سن اے چرواہے، غیر مسمع، تو بہرا ہو جائے، تجھے نہ ہی سنا جائے۔ یہ کس کے لیے بول رہے تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہم پڑھ کے آ چکے نا کہ آپ دیکھیں یہاں سے کیا چیز سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہود کا ایک غلط رویہ دکھایا جا رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ عزت اور شان میں گستاخی کا عمل ہے، جو کہ ان کا رویہ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ ان کے ضد اور ڈھٹائی کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ پتا چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، تبھی تو کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے تھے، کوئی دلوں میں تنگی نہیں تھی، کوئی شوہ نفس کا معاملہ نہیں تھا۔ مسجد میں بھی آ سکتے، سب جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے دروازے مشرک، کافر، یہودی، اہل کتاب، عیسائی، سب کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے۔ اور لیکن ان کی ضد و ڈھٹائی کا رویہ کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں، اور زبان کو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ زبان کو موڑتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانے دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی زبان کو توڑ موڑ کے ایسے الفاظ نکالتے ہیں اور دین کے خلاف نیش زنی یا تانے دیتے ہیں۔ یہ ان کے رویے نظر آ رہے ہیں اہل کتاب کے، تبھی تو ان کے اندر ایمان نہیں آتا تھا نا۔
آج ہمارا بھی رویہ کچھ اس طرح سے نظر نہیں آتا کہ ہم بھی سن تو لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، اور سود کے احکامات سے گزر بھی جاتے ہیں، شراب کے احکامات سے گزر بھی جاتے ہیں، پردے کے احکامات پڑھ لیتے ہیں، والدین کے لیے پڑھ لیتے ہیں، زبان کے سارے فتنے پڑھ لیتے ہیں، دلوں کے کینے حسد بغض کی باتیں پڑھ لیتے ہیں، سب چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا تو ہوتا ہے، اور پھر ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اطعنا کہتے ہیں کہ ناسینا کہتے ہیں؟ ہمارے عمل اسینا ہی کے رویے دکھا رہے ہیں. ہمارا بھی وہی معاملہ نظر آ رہا ہے، صرف انہی کا نہیں تھا، آج ہمارا بھی یہی معاملہ نظر آ رہا ہے. اور کس طرح سے موڑ توڑ کر دین کے اپنی مرضی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اپنی امت میں 2 باتوں کا ڈر ہے، ایک ہوا اور ایک طول عمل. اور ہوا کیا ہے؟ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں گے. اور آج ہم نے بھی دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. جو دل چاہتا ہے مانتے ہیں، جو نہیں دل چاہتا نہیں مانتے، جیسا دل چاہتا ہے ویسے مانتے ہیں. وہ حسینہ کا معاملہ ہمارا بالکل ایز اٹ از ہو رہا ہے، جو دل چاہے گا مانیں گے، جو نہیں دل چاہے گا نہیں مانیں گے. جبکہ ہم سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ سمعنا و اطعنا کریں گے. آخر کی آیات یاد ہے سورہ بقرہ کی جو 2 آیات ہم نے پڑھی تھی؟ آمن الرسول، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو اس میں ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ ہمیں اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک کہ وہ یہ رویہ اختیار کرتے کہ قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم مانیں گے بھی، وَاسْمَعْ، اور سن، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ راست بازی کا طریقہ بھی ہوتا، یعنی ان کے قائم رہنے کے لیے بھی ضروری ہوتا. سنے بھی، ہماری طرف دیکھے بھی، اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور لیکن اللہ کی لعنت ہو گئی ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، بس وہ ایمان ہی نہیں لاتے مگر صرف تھوڑے سے لوگ. اس باطل طریقے کی وجہ سے، اس باطل طریقے کی بدولت اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑ گئی، اور وہ پھر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ اب کیا ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، یعنی اہل کتاب سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے کے آ جاؤ اس چیز کے اوپر جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے. کس چیز کی تصدیق کر رہی ہے یہ قرآن؟ پہلی کون سی کتاب تھی؟ تورات. تو گویا اہل کتاب یہود کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ بما نزلنا، اس چیز کے اوپر جو ہم نے نازل کیا، یعنی اس قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ قرآن جس پہ تمہیں ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، یہ مصدقا لما معکم من قبلی، یہ تمہارے پاس جو پہلے سے موجود ہے نا، اس کی تصدیق کرنے والی ہے. من قبلی ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، فنردها علی ادبارها، پھر ہم پھیر دیں تمہیں تمہاری پیٹھوں کے اوپر، یعنی اسی طرح کا بنا دیں. او نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں ان کے اوپر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح سے ہم نے اصحاب السبت کے اوپر لعنت کی تھی. تو گویا اس سے پہلے تم ایمان لے کر آ جاؤ، جو تمہیں دی جا رہی ہے نا یہ قرآن پاک، اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ تمہاری ہی پہلی آئی ہوئی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور تمہیں اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح کے سبت والوں کو ہم نے لعنت زدہ کیا تھا. سبت والوں کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر احکامات کو نہ مانا جائے گا تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ چہرے بگاڑ کر ویسا ہی کر دیتے ہیں جیسے پیٹھوں پر پھیر دیے، بالکل پیچھے پھیر کر گرا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انجام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی لعنت سے ان لوگوں کو دوچار کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا تو حکم ہونے ہی والا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے.
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मुहासबा करने की जरूरत है, बड़ा लम्हा फिक्रिया है। कितने लोग ऐसे होते हैं ना जिनको देखते हैं हम कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके चेहरे ही बिगड़ जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये वही बंदी है जो ऐसी हुआ करती थी और वैसी हुआ करती थी। ये चेहरों का बिगाड़ देना ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। अल्लाह में माफ फरमा दे। आप लाख दुनिया के सामने अच्छे बन जाएं, लेकिन जो अंदर है, आपके अंदर है ना, ये अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह क्या करेगा इससे पहले जी अंदर के खोट को उभार लाता है अल्लाह ताला, चेहरे बिगाड़ देता है। अल्लाह हमारे अंदर की सफाइयां करने की हमें तौफीक अता फरमाए और वक्त पर हमें अल्लाह की किताब को मान के और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, क्योंकि अल्लाह का तो ये काम पूरा होकर ही रहेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु, बेशक अल्लाह ताला वो माफ नहीं करेगा, वो नहीं बख्शेगा किसको, अन युश्रिका बिही, जो उसको साथ किसी को शिर्क करेगा। अल्लाह बस शिर्क को माफ नहीं करेगा। अगर कोई शिर्क कर लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको मैं बेशक उसको मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क क्या है? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह सारे गुनाह फरमाता है, व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं वो मैं माफ कर दूंगा जिसके लिए चाहूंगा। फमन युशरिक बिल्लाही, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क कर लिया, फ़क़द इफ्तरा इस्मन मुबीना, बस उसने तो बड़ा ही झूठ तसनीफ भी किया, घड़ भी लिया और बड़े ही बड़ी बात कर दी, गुनाह की बात। अल्लाह शिर्क की बख्शिश नहीं करेगा। शिर्क हर तरीके का जो है वो मना कर दिया गया है और अल्लाह ताला इसी की बस बख्शिश नहीं करेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात भी होगी ना, तो उसमें भी जब आखिरी दफा तीसरा लब भर के निकाल लिया जाएगा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में चले जाएंगे, अल्लाह ताला से फिर उम्मती उम्मती कहेंगे, तो अल्लाह ताला फरमा देगा कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जो शिर्क करते थे और शिर्क को मैं माफ नहीं कर सकता। अल्लाह ने यहाँ पर भी वादा फरमा दिया है कि शिर्क को वो माफ नहीं करेगा। अल्लाह में हर शिर्क से शिर्क की पहचान अता फरमाए और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क किस तरह इंसान के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क से बचो, कि शिर्क इंसान के अंदर इतनी आहिस्तगी से आता है कि जैसे काली स्याह रात में काले स्याह पत्थर के ऊपर काली स्याह चींटी चल रही होती है तो वो नजर भी नहीं आती ना, इस तरह से शिर्क इंसान के अंदर आता है। और शिर्क में ये सिर्फ पत्थरों का और देवी देवताओं का पूजना या सूरज चांद सितारों का पूजना नहीं है, बल्कि शिर्क के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे जिब्त और तागूत के हवाले से बातें। हर वो चीज जो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ला के हम खड़ी कर दें, चाहे हमारा शौहर हो, चाहे हमारी औलाद हो, चाहे हमारा अपना नफ्स हो, चाहे माशरे के रसूम और रिवाज हो, चाहे हमारे वालिदैन हो, अगर हम अल्लाह के अहकामात के मद्दे मुकाबिल या अल्लाह की कुदरतों और ताकत के मद्दे मुकाबिल या पीरों या के आस्थाने या दरबारों, अगर अल्लाह की जात, सिफात, इख्तियारात और इबादात में किसी को भी लाके खड़ा कर दिया जाए तो उसको शिर्क ही के जिम्मे में रखा जाएगा। अल्लाह हमें शिर्क की पहचान अता फरमाए और शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाकर अल्लाह इस माशरे में भी शिर्क से लोगों को बचाने का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है और इसकी माफी नहीं है। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों की तरफ जो तज़किया करते हैं अपनी जानों का, यानी अपने मुंह मियाँ मीठू बनते हैं, अपने पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, मैं बड़ी नेक, मैं बड़ी पारसा,
میں تو کبھی غلط کر ہی نہیں سکتی، میں نے تو کبھی بڑے ہی اچھے گھرانے سے ہوں، میرے ساتھ تو کبھی ایسے ہوا ہی نہیں، یا میں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں. اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھر کے اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنتے چلے جاتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. جو اپنا ہی منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، پھر ان کی اصلاح کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو آپ کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں بڑی اچھی، میرے ساتھ تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں ایک بچے کو جانتی ہوں، وہ کہتا تھا آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں، پورے خاندان والوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے اس کے جیسا بندہ تو پورے خاندان میں آپ کو نہیں ملے گا. اس کے جیسا بندہ، یہ اب اپنے بارے میں کہتا تھا کہ جا کے پوچھ لے تو ساری دنیا آپ کو یہی کہے گی کہ وہ اس کے جیسا تو آپ کو ان کے پورے خاندان میں کوئی نہیں ملے گا. اللہ نے اس تکبر سے اس کو ایسے گرایا. جو پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے پاکیزگی تو جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پاکیزہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کی وہ تکبر اس کو ایسے لے ڈوبی نیچے کہ آج سارا خاندان اس کے اوپر ہنستا ہے اور تھوکتا ہے. والدین کی نافرمانی اور بھائی قطع رحمی اور مختلف قسم کے معاملات. کیونکہ جب اپنے آپ کو انسان کل سمجھ لیتا ہے نا کہ میرے سے تو کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہیں پر پھر اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو والدین کی نافرمانی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ وہ واحد گناہ ہے کہ جس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو دکھا دیتے ہیں. اور اللہ نے ہاتھوں میں رحم کو لے کے فرمایا تھا نا کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. بس وہ لوگوں کے چکروں میں، باتوں میں پھنس کر اپنے سارے خاندان سے کٹ کے بیٹھ گیا. اور کیا ہوا کہ پھر وہ ہر چیز میں جدھر ہاتھ ڈالتا ہے ادھر اس کو ناکامی ہی ہوتی ہے. اللہ اس کے اوپر سے مشکلوں کو آسان کرے. اللہ اس کو اپنی بر وقت اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے یہ معاملات کی آسانیاں کر کے اللہ اس کی آخرت کو سنوار کے اللہ اس کی آخرت کی بربادی سے اس کو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، دھاگے برابر بھی میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. خود انسان اپنا کباڑہ کرتا ہے اور خود ظلم کرتا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کس طرح سے وہ گھڑتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ. اللہ کے اوپر جھوٹے افترا باندھنے سے وہ گھڑتے ہی نہیں ہے. وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے ساتھ اس کے، یعنی کہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک بڑا گناہ کافی ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹے افترا کرنے سے بھی نہیں گھڑتے. جھوٹا افترا اللہ پہ کیا گھڑا جا رہا ہے یہاں پر؟ شرک. شرک جب کیا جا رہا ہے تو گویا جھوٹا افترا گڑا جا رہا ہے. آپ کسی کو اللہ کے مد مقابل لا کے رکھ دیں گے تو گویا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ وہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، یا یہ فلانا جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ اللہ پر جھوٹا افترا نہیں ہو گیا؟ تو یہ جھوٹا افترا گھڑنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا اہل کتاب میں سے جن کو علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، کتاب کا، ان کی کتاب کا کچھ علم کا حصہ انہیں دیا گیا تھا، لیکن وہ اس علم کے باوجود کرتے کیا ہیں؟ یؤمنون بالجبتی، وہ جبت کے اوپر ایمان لاتے ہیں. والطاغوتی، اور وہ طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں. طاغوت اور جبت کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں. اور وہ یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں للذین کافرون، لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو ایمان لانے والوں سے جو یہ جبت اور طاغوت ہے نا، یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں. آگے بات وہ یہ اسی بات کی کنٹینیوشن ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شرک کے زمرے میں جبت اور طاغوت کو لے کر آ جاتے ہیں اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم، آئے ہوئے علم کے باوجود، اس علم کو حاصل کرنے کے باوجود ایمان کن چیزوں پر رکھتے ہیں؟ جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اچھا جی، یہ طاغوت کیا ہوتا؟ ہم پڑھ کر آئے تھے. حق کا انکار نہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. طاغوت طغی سے نکلا. طغی کیا ہوتا ہے؟ سرکشی. ایک سمندر میں جیسے طغیانی آتی ہے نا،
تو کیا ہوتا ہے, سمندر کی لہریں حدیں کراس کر کر کے باہر آ رہی ہوتی ہیں. تو جب انسان کے اندر طغیانی اور سرکشی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے اور باہر نکلتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اب طغی کیا, طاغوت کیا ہوگا؟ ہر وہ شیطانی قوت جو اللہ کے دین کے اوپر چلنے سے انسان کو روکتی ہے, وہ طاغوتی قوت ہوتی ہے. اس میں انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کے احکامات سے روکنے کے لیے. ہم پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں تو اس لیے میں آپ کو اب اس کو بریفلی بتاؤں گی. انسان کے اپنے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں نا, وہ کہ یہ کیا بات ہے بھائی, اب آپ نے جو ہے وہ قرآن پڑھ لیا تو اب ہم اپنے گھر کی شادی ایسے نہیں کر سکتے. نہیں جی, ہم نے تو مہندی بھی کرنی ہے, ہم نے تو ڈانس بھی کرنا ہے, ہم نے تو جی بلانے بھی ہیں, اور ہم تو اسٹیج بھی سجوائیں گے, ہم تو جی فوٹو شوٹس بھی کروائیں گے, ہے نا. پھر انسان کہتا ہے یار کیا کروں, میرے بچے چاہتے ہیں, میرے بچوں کی پہلی ایک ہی تو میری بیٹی ہے, اس کی شادی ہونی ہے, وہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کر لوں. تو وہ کیا بن گئی آپ کے لیے؟ طاغوت بن گئی. اسی طرح آپ کا میاں ہے, وہ آپ سے کہے گا کہ نہیں, میں تمہیں کہہ دوں گا کہ بھائی اگر تم نے چلنا ہے تو بس تم اسی طرح سے چلو گی میرے ساتھ, کوئی پردہ نہیں کرنا, چھوڑ دو یہ ساری چیزیں, کیا تم اب مولانی بن کے بیٹھ گئی ہو. تو پھر کیا ہے وہ, اگر ہم اس کی بات مان لیں گے, اللہ کے حکم کے آگے شوہر کی حکم کو رکھ لیں گے, تو کیا ہو جائیں گے, شوہر ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ طاغوت ہو جائے گا. اسی طرح سے کچھ معاشرے کے رسوم و رواج ہیں, اگر ہم ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے, حالانکہ ہمیں قرآن اور سنت سے اس کا کوئی نمونہ نہیں ملتا, تو وہ رسوم و رواج ہمارے لیے کیا بن گئے؟ طاغوت بن گئے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کچھ قوانین ہوتے ہیں ملک کے اندر, نافذ کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی عورت نقاب کر کے نہیں نکلے گی, سکارف سر پہ نہیں لے گی. تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ملک و قوم کا قانون کیا ہو گیا؟ طاغوتی قانون ہو گیا. تو گویا ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کی اطاعت سے روکتی ہے, سرکشی پہ لے کر جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ طاغوتی قوت. پھر وہ شخص جو اس کو مان لیتا ہے وہ عباد الرحمان نہیں رہتا, بلکہ عبادت طاغوت بن جاتا ہے, عبادت شیطان بن جاتا ہے. یہ ہم پڑھ کر آئے تھے نا, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ایک طاغوت کا کفر ہوگا تو اللہ پر ایمان ہوگا, دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایسے ایمان لانے والوں کا پھر ولی بن جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, پھر اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں ان کے ولی کیا بن جاتے ہیں؟ طاغوت. پھر وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے آ جاتے ہیں. یہ پڑھ کے آ چکے ہیں. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر قرآن کا علم آیا تھا, وہ قرآن کے علم کے باوجود طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ان کی باتوں کو مان کے چلتے ہیں. وہ ٹرینڈ سیٹرز کو, وہ معاشرے کے ایلیٹ طبقے کو, وہ انہی کو فالو کریں گے, کاپی کریں گے. وہ دوسری طاقتوں کو پر ایمان رکھ کے ان کی باتوں کو مان کے چلیں گے. اور کیا کر رہے ہیں؟ یؤمنون بالجبت, وہ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جبت کیا ہوتا ہے جی؟ جبت یہ کہہ رہی ہے بت ہوتی ہے, بت ہوتا ہے. دیکھیں جبت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بیکار ہے, بے فائدہ ہے, لا یعنی ہے, خرافات ہے, ناقص ہے, ردی ہے, ناکارہ ہے, جس کا ہمیں کوئی تصور دین میں نہیں ملتا, وہ جبت ہے. اس میں دو چیزیں آتی ہیں جبت کے اندر. ایک تو اوہام, سپرسٹیشنز, اور دوسرا آتا ہے فیوچر پریڈکشنز کے معاملات. ٹھیک ہے؟ ہاں جی, جن بن چیزوں سے ہم فیوچر پریڈکشنز کرتے ہیں, غیب کا علم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جادو ٹونے, ستاروں کی چالیں, ذائچے, قسمت کی لکیریں, ہاتھوں کی لکیریں اور قسمت کا حال, ہاروسکوپ, یعنی جو اللہ کا حکم نہیں ہے اس کے علاوہ جو ان چیزوں پر یقین رکھنا نا, علم العادات پہ یقین رکھنا, وہ ساری
پتھروں پر یقین رکھنا، اپنے بنائے ہوئے پتھروں پر یقین رکھنا جی، پتھر پہنیں گے تو لکی ثابت ہوگا جی، اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، علم العداد میں جی فلاں فلاں عدد ہوگا تو پھر ایسے ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جبت ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اوہام، سپرسٹیشنز. مثال کے طور پر بلی، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، آئے ہائے تمہیں تو صبح ہی صبح کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو سارا کا سارا دن کا کام جو ہے میرا خراب ہو جائے گا. ہاں، فلانی کی شکل دیکھ لی اب تو میرا کام ہی نہیں ہوگا. یہ صحیح. اب کیا ہے، یہ کتے کو بھونکنا منحوس سمجھتے ہیں، گدھے کی آواز آ رہی ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ہے نا، گدھے کا بھونکنے کو منحوس سمجھتے ہیں. کوے بول رہے ہیں جی دیوار کے اوپر تو آج بھی مہمان آئیں گے، ہائے اللہ آج مہمان آئیں گے، میں نے تو آج مہندی سر پر لگائی ہوئی ہے، مہمان کیوں آئیں گے، کوا بیٹھا ہوا ہے بول رہا ہے نا. تو ہم تو مہمانوں کو زحمت سمجھ لیتے ہیں، پریشان اسی حالت میں جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. حالانکہ مہمان زحمت تو نہیں، وہ دیکھیں گیس بھی تو نہیں، کھانا بھی تو بنانا ہے. حالانکہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور جاتے ہوئے بلائیں لے کر جاتا ہے. انسان بھول جاتا ہے یہ ساری باتیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ پھیلا ہوا ہے اور یہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے اندر بھی بہت زیادہ ہے. تو گویا دوسری چیز کیا تھی؟ اوہام، سپرسٹیشنز، جو ہم جانوروں سے ایسوسیٹڈ کرتے ہیں نا. اس میں ہم پرندوں کا فال بھی نکلوا رہے تھے، اس میں پرندوں سے فال بھی نکالتے ہیں، وہ جو قسمت کی لکیریں اور زائچے اور حال اور فال بھی اس میں نکالے جاتے ہیں پرندوں کو، وہ بھی بدشگونی اور کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے ان کے ساتھ. پھر وہ جو چاند کی گھڑتی بڑھتی تاریخیں ہوتی ہیں اس کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، بٹ جو چاند کی جو گھٹتی ہوئی تاریخیں اس میں کچھ رکھیں گے ہی نہیں، شادی کی تاریخیں نہیں رکھتے. جہاں جانوروں کو منحوس سمجھا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ بات جو ہے پھر جانوروں تک نہیں رہتی، پھر اس کے بعد کہاں آ جاتی ہے؟ تاریخوں کے اوپر بھی آ جاتی ہے. پھر تاریخوں میں سے جو ہے وہ 13 کا ہنسا، ویری گڈ، 13 کا ہنسا جو ہے وہ یورپ وغیرہ کے اندر بہت زیادہ آپ کو کامنلی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ان کی بڑی سے بڑی بھی جو بلڈنگز ہوتی ہیں نا ان کے اندر 13 کا ہنسا لفٹ کے اندر موجود نہیں ہوتا. 12 ہوتی ہے اور اس کے بعد 14واں فلور ہوتا ہے. حالانکہ ہوتا وہ 13واں ہی فلور ہے، لیکن اس کا نام انہوں نے 14 رکھا ہوتا ہے کیونکہ 13 کا ہنسا ہی منحوس ہے. نہ 13 تاریخ کو وہ شادی کرتے ہیں، نہ 13 تاریخ کو وہ کوئی کام کر رکھتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز شروع کرتے ہیں. 13 کا ہنسا ان کے لیے منحوس ہے. 13 کے نمبر کی جہاز کی سیٹ بھی نہیں ہوتی جی، یہ تو میں نے خیر نوٹ نہیں کیا، لیکن یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. اچھا، یہ جو تاریخیں ہیں، تاریخوں سے ہٹ کر پھر اگر دیکھیں تو لوگ رنگوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. آج ہمارے یہاں کون سے رنگ کو منحوس سمجھتے ہیں؟ ویری گڈ، سب کو پتا ہے. ساسیں شادی میں کالے رنگ کا جوڑا دلہن کا رکھتی ہی نہیں، نہ پہننے دیتی، اور اگر کوئی کالے رنگ کا پہن کے آ جائے تو اس کو برا سمجھتی ہیں. تم کیا منحوس رنگ پہن کر آ گئی ہو؟ وہ کالے رنگ کا پہن کے آئی تھی اسی لیے اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. وہ کالے رنگ مطلب کالے رنگ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نحوست؟ جی بالکل. آج کے بچوں میں نہیں، آج کے بچوں میں اور بتھیری اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. خیر پھر وہ تاریخوں سے نکلتے ہیں تو پھر پہنچتے ہیں کہاں پر؟ آپ مہینوں پر پہنچتے. ہم لوگوں نے کچھ مہینے بھی منحوس کیے ہوئے. کون سا مہینہ منحوس ہے؟ جی، بلائیں اترتی ہیں نا اس مہینے میں. کیوں اترتی ہیں بلائیں؟ اللہ نے کیا ہمارے لیے کوئی مہینہ منحوس کیا ہے؟ اللہ نے کوئی مہینہ منحوس نہیں کیا. ہم نے ایک مہینے کو منحوس بنا دیا، ایک مہینے کو ہم نے عبادت کا مہینہ بنا دیا، ایک مہینے کو ہم نے سوگ کا مہینہ بنا دیا، ایک مہینے کو ہم نے برسات کا مہینہ بنا دیا. تو ہم تو بس یہی بناتے رہتے ہیں ہر چیز. ہاں، اللہ نے کوئی مہینہ منحوس نہیں بنایا. یہ اصل میں سفر کے مہینے کا کانسیپٹ سمجھ لیجئے. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام مہینے رکھے تھے، ذیقعد، ذوالحج، محرم. ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے حرام کنٹینیوٹی سے آتے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ کون سا ہے؟ رجب. تو ذیقعد، ذوالحج، محرم 3 مہینے اللہ نے جو حرام مہینے بنائے تھے، اس میں قتال، جدال اور وہ جو یہ تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ منع تھی. عرب کیا کرتے تھے؟ وہ جو شب خون مارتے تھے، ابھی لونڈی غلام بناتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. اب وہ ان 3 مہینوں میں نہیں کر سکتے تھے. جب وہ ان کی تو روزی روٹی اس پر چلتی تھی. اب وہ جب 3 مہینے یہ نہیں کر سکتے تھے نا، تو
ذیقعدہ، ذی الحج، محرم کے بعد سفر آتا ہے، تو جیسے ہی سفر آتا تھا نا وہ فوراً حملے کرنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر اس پہ اتنا کم حملہ آور ہوتے تھے کہ لوگوں کے لیے یہ مہینہ مصیبت کا مہینہ بن گیا تھا، کیونکہ 3 مہینے میں ان کے پاس جو بھی رہا سا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب ڈاکوؤں کو شے مل جاتی تھی کہ اب اس کے اوپر ہر آتے جاتے قافلے کے اوپر مصیبت ہلہ بولتے اور دھاوا بولتے اور ان کو لوٹ کر لے جاتے، لانڈی غلام بنا لیتے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے اور اس کے اندر ہمارے اوپر مصیبتیں اور بلائیں ہی آتی ہیں۔ حالانکہ بلائیں اللہ کی وجہ سے نہیں آتی تھی، نحوست کی وجہ سے نہیں آتی تھی، ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے آتی تھی، اللہ نے اس کو نہیں بنایا تھا۔ تو سمجھ میں آیا آپ کو کہ سفر کے مہینے کو کیا کانسیپٹ تھا منحوست کا ان کے اندر، اور آج ہم نے بھی بالکل اسی طرح سے اپنے اندر اس نحوست کے کانسیپٹ کو رکھا ہوا ہے، اور نہ سفر میں کوئی شادی رکھتے ہیں، نہ سفر کے اندر کوئی نکاح کے معاملات رکھتے ہیں، نہ منگنی رکھتے ہیں، نہ کوئی کام شروع کیا جاتا ہے کہ جی یہ منحوس مہینہ ہے، ہم کب نکلیں گے ان چیزوں کے اندر سے۔ یہ تو ان کا کانسیپٹ تھا جو انہوں نے اس وجہ سے کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا تھا۔ اچھا، تاریخیں منحوس کی، پھر مہینہ بھی منحوس کر دیا، اور پھر ہم نے رنگوں کو بھی منحوس کر دیا، سب چیزوں کو منحوس کرتا ہے جب انسان، تو پھر آہستہ 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 اوپر ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا، پھر انسان انسانوں کو بھی منحوس کر دیتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج انسانوں کو کیسے منحوس کیا جاتا ہے؟ وہ عورت جس کا میاں مر جاتا ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی شادی بیاہ کے فنکشن میں اس بیوہ عورت کو بلا لیں اگر غلطی سے، تو پھر اس کو دلہن کے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ وہ مہندی لگانے کے لیے 7 سہاگنیں ہی آئیں گی، جی جس کا میاں چلا گیا دنیا سے، اب تو وہ منحوس ہو گئی، اس کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے، نہیں تو ہماری بیٹی کا گھر خراب ہو جائے گا۔ متعلقہ کے ساتھ بھی یہی کرتے، مطلب جو جی، اور جس کا بچہ فوت ہو جائے، پریگنینسی میں ابارشن ہو جائے یا مس کیریج ہو جائے، یا جس کا بچہ، اس کا سایہ جو ہے وہ نئی دلہن کے اوپر نہیں آنے دیتے، ڈالنے نہیں دیتے۔ ایک بیچاری پہلے ہی مصیبت میں غم اور تکلیف کا شکار ہوئی تھی، دوسرا اس قسم کی باتیں کر کے اس کو مزید ہرٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کے اندر ہر بندہ تو نہیں کرتا، میجورٹی ہمارے معاشرے کے اندر میجورٹی جو ہے وہ یہ چیزیں اتنی زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ وہ اس کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا، نہ وہ کوئی بہن بھی ہے تو وہ پاس نہیں آ کے مہندی نہیں لگا سکے گی، وہ قریب نہیں آئے گی، وہ سر پہ تیل، جو مختلف قسم کی رسوم و رواج اول تو وہ ہے ہی غلط، اور اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر دوسرے کو نہ شامل کر کے مزید ہرٹ کرنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ آہستہ 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 یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں صاف کہا تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے اپنے گلے گردن میں لٹکا رکھا ہے، فی عنقہ، اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے۔ کسی کے آنے سے، کسی رنگ کو پہننے سے، کسی تاریخوں سے، یا کسی جانور کے گزرنے سے، یا کسی انسان کے ساتھ غلط معاملہ ہو جانے سے کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ کسی چیز کا منحوس ہونا ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی نحوست یا شگون اللہ نے اس کے گردن میں لٹکا رکھا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ احد، وہ جو سورہ آل عمران میں غزوہ احد نہیں پڑھی، اس میں اللہ نے کیا بتایا تھا؟ یہ جو مصیبت جو تم میں آئی ہے یہ تمہارے اپنی لائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کے اعمال اس کے اوپر مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چیزوں کا منحوست کا کانسیپٹ ہونا یہ بالکل غلط ہے، یہ تعجب کی کیٹیگری میں آنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں 70,000 لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں بیک وقت داخل ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ جو بدفالی نہیں کرتے تھے، یعنی فال وغیرہ نہیں نکالتے تھے، منتر، جھاڑ پھونک اور فیوچر اور غیب کے حالات اور پریڈکشنز وغیرہ کا نہ منتر کرتے تھے، نہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، اور نہ ہی داغ لگاتے تھے یا اوہام میں مبتلا تھے، بلکہ ہاں جی، بلکہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو اپنی قسمت پر یقین رکھے گا، جس کا تقدیر پر ایمان راسخ ہوگا، جو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھے گا، پھر وہ ان چیزوں پہ تھوڑی چاہے گا۔ اللہ ہمیں
یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا عمل ہے جن کو کتاب کا یا علم کا کچھ حصہ دیا تھا، لیکن اس علم کے باوجود وہ جبت اور طاغوت کو مان رہے تھے۔ اللہ آج ہمیں نہ ان لوگوں میں شامل کرے۔ اگر کتاب کا علم آ جائے تو پھر جبت اور طاغوت کو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، کیونکہ وہ ان کا عمل اور رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان سے زیادہ صحیح راستے پر یہ لوگ چل رہے ہیں جو جبت اور طاغوت کو مان رہے ہیں۔ پھر ان کا بلیف کس پہ بن جاتا ہے؟ اللہ سے ہٹ کر طاغوت پہ بن جاتا ہے، ان لوگوں پہ بن جاتا ہے جو ان چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ وَمَن یلعن اللہ، اور جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ کی لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ تو اللہ کی رحمت وہ چیز ہے جس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو اللہ کی رحمت سے دوری مل جائے تو کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہ وہ جنت میں داخل ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا اس کا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے کو اتنی سی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے، یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اتنا بخل ہے ان کے اندر۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا ہے؟ یعنی کہ اہل کتاب کے رویے دکھائے جا رہے ہیں نا کہ اہل کتاب جبت طاغوت کو مان رہے تھے، کنجوس ہیں، حسد بھی کرتے ہیں۔ بھائی کس بات پر؟ کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نواز دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں عظیم الشان بادشاہت دی تھی۔ کون سے آل ابراہیم کو عظیم الشان بادشاہت ملی تھی؟ ویری گڈ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو آل ابراہیم میں سے بہترین بادشاہت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے کہا یہ کس بات پہ حسد رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے آج خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا، اہل کتاب کو پیپل آف دا بک بنا دیا، تو اللہ نے تو اتنے ان کو بھی آل ابراہیم میں اتنی بادشاہت بھی ان کو عطا فرمائی تھی، یہ کس بات پہ غرہ رکھتے ہیں؟ فمنہم، اب ان میں سے کیا ہوا؟ فمن آمن بہ ومنہم من صد عنہ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے رک گئے اور انکار کر دیا۔ وکفی بجہنم سعیرا، اور کافی ہے ان کے لیے جہنم جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے پھر بھڑکتی ہوئی آگ دے دی، اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا فرماتے ہیں آگے ان کے لیے آئے گا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے انکار کیا تھا، منہم من صد عنہ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے انکار کر دیا بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان کو من قریب آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، جل کر پک جائیں گی، نضجت کہتے ہیں جل کر پک جانا، بالکل ختم ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودن غیرہا، ہم ان کو نئی جلد سے، دوسری جلد سے بدل دیں گے، یعنی ایک جلد جل گئی، ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم بدلناہم، اس کو نئی جلد سے، دوسری جلد سے ہم بدل دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو انکار کے رویے پر جمے رہتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اندر جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اور انکار کے رویے پر جمے بھی رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ اللہ کی آیات سے ایسا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، اور یہ جو جہنم کے عذاب ہیں، یہ کیسے عذاب ہے؟ کیا تھوڑے دنوں کے عذاب ہیں؟ چند دن کا عذاب ہوگا؟
خلود فی النار، یعنی خلود فی النار ہمیشگی کا عذاب ہے، ابدن ابدا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ فلن تجد لہ نصیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے، اور جب کبھی اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ جہنم کے داروغہ ان کو واپس اس میں دھکیل دیں گے۔ یہ جب آگ میں ڈالے جائیں گے تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن خود بنیں گے، اور زدناہم سعیرا کا معاملہ ہوگا کہ وہ آگ مزید مزید بھڑکتی ہی چلی جائے گی، اتنی زیادہ بڑھی جائے گی، اس کے اندر ہمیشگی ہے، کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور انسانوں سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا۔ تو جو جہنم میں گئے وہ بھی ہمیشگی، اور جو جنت میں گئے وہ بھی ہمیشگی۔ موت نہیں ہے، اب موت نہیں ہے، وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہے، نکل سکتے نہیں ہے کہ اندر واپس دھکیلے چلے جا رہے ہیں، موت بھی آ نہیں رہی، اور انسان خود ہی جو ہے وہ بھڑکتا ہوا ایندھن اس کے لیے بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایندھن بننے کا معاملہ اب کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نا تو ان جلی ہوئی کھالوں کو ہم دوبارہ دوسری کھالوں سے ریپلیس کر دیں گے۔ کھالیں جلنے کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اصل میں ہماری جو جلد ہے، ہماری جلد کی کھال، اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے کام سونپے ہیں، یہ 5 قسم کے کام کرتی ہے۔ پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کچھ ٹچ کرتے ہیں تو یہ محسوس کرتی ہے، ٹچ کو یہ فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی مجھے ہاتھ لگائے گا تو مجھے پتہ چلے گا کچھ ٹچ ہوا ہے مجھے۔ پھر یہ گرم سرد کو محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیمپریچر کو یہ فیل کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ پین کو محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ پین۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کچھ پریشر ڈالتے ہیں، کچھ پریس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دب رہا ہے۔ پین بھی اسی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی میں پین بھی ہمیں فیل ہوتی ہے، لیکن پین ظاہر ہے 2 طرح کی ہو سکتی ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ کچھ دبا کر ہی پین ہو۔ اب میں ایسے کوئی چیز، اب چھری کو میں یہاں سے کاٹوں گی تو دب تو نہیں رہا لیکن پین فیل ہو رہی ہے، لیکن اگر میرے اوپر یہاں لا کے کوئی لوہے کا کوئی ہتھوڑا یا کوئی اینٹ رکھ دے گا تو اس کے دباؤ سے مجھے پین ہوگی، حالانکہ کٹا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہے ٹچ، دوسرا ہے ٹیمپریچر، تیسرا ہے پین، چوتھا ہے پریشر، اور 5واں کام جو ہے وہ ہے پروپریوسیپشن۔ پروپریوسیپشن کہتے ہیں، میڈیکل ٹرم میں اس کو پروپریوسیپشن کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو فیل کر کے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے کہ بال ہاتھ میں آئے گی تو ہم کہیں گے یہ بال ہے، ہاتھوں سے ٹچ کر کے ہی ہم بتاتے ہیں نا، اسکن سے۔ اب میرے کہیں پر بھی اگر میں بیٹھی ہوں اور میرے بیٹھے کے نیچے کوئی لمبی سی اسکیل یا پینسل رکھا ہوا ہے تو میں کہہ سکتی ہوں ہاں پینسل ہے میرے نیچے، کہہ سکتی ہوں نا؟ یا میں آنکھیں بند کر کے دیوار کو ٹٹول کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ دیوار ہے نا، دیوار ہے۔ تو یہ پروپریوسیپشن، یہ اللہ نے 5ویں چیز جلد کے اندر رکھی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہماری جلد کے اندر ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میں اس جلد کو چینج کر دوں گا، اس جلد جب جل جائے گی تو میں نئی جلد لے کے آ جاؤں گا۔ تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا؟ کیونکہ جب پین ریسیپٹرز ہماری سکن میں موجود ہے نا، اگر وہ پین ختم ہو گئی، جلد جل گئی تو ہمیں تو پین ہی نہیں فیل ہوگی، پھر وہ عذاب کی شدت کیسے محسوس ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پین کو فیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی جلد لے کے آ جائیں گے، اور کتنی بڑی جلد ہوگی اور کتنی موٹی جلد ہوگی۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھال کی موٹائی 70 بالشت ہو جائے گی، اتنے پین ریسیپٹرز آ جائیں گے۔ انسان بڑے ہو جائیں گے، 6 فٹ کے ان کے جسم ہو جائیں گے، 60 فٹ کے، اور کتنا بڑا ہوگا کہ ایک کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ جو ہے وہ 700 میل ہوگا۔ ایک کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ، یہ کافر کا جسم بتا رہی ہوں آپ کو، بڑے بڑے جسم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرے گا؟ تاکہ سزا زیادہ سے زیادہ اس کو محسوس ہو سکے، ہر چیز بڑی ہو جائے گی۔ کہ ابو ہریرہ کی حدیث سے آتا ہے کہ کافر کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائیں گے، اور کھال جو ہے
3 دن کی مسافت کے برابر ہو جائے گی. اس کا جو 2 کندھوں کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ 3 دن کی مسافت کا ہو جائے گا. 70 بالش کافر کی، انکار کرنے والے کی. کافر کیا ہوتے ہیں؟ کفر کرنا. کفر انکار کو کہتے ہیں. تو اتنی موٹی اسکن ہو جائے گی، اتنے بڑے بڑے ان کے جسم کے، ان کے دانت احد پہاڑ کے جتنے ان کے دانت ہوں گے. استغفر اللہ. یہ والی آیت جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کی جلد کو ہم بدل دیں گے، تو ایک شخص تھا وہ ریسرچ کر رہا تھا، سائنٹسٹ تھا. اس نے کیا کہا، اس نے جب یہ آیت پڑھی تو وہ حیران ہو گیا. اس نے برین ریسپٹرز وغیرہ اور اسکن کے سارے یہ نکالے تھے، تو اس نے کہا میں نے اپنی عمر لگا دی اس چیز کو ریسرچ میں لگا ثابت کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے اور کھوج کر لگانے کے لیے. اللہ نے تو یہ اتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے ہمیں اس قرآن میں بتا دیا تھا کہ جلد یہ کیوں اللہ تعالیٰ جلد بدلے گا. ذوق العذاب لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، چکھتے رہیں. اور آپ دیکھیے جب ہم میڈیکل کے اس میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی، تب ہمارا برنز وارڈ میں ایک مرتبہ ہم لوگ گئے، ہماری روٹیشن ہوتی تھی. تو برنز وارڈ میں جب روٹیشن تھی تو وہاں پر ڈفرنٹ قسم کے جلے ہوئے مریض تھے. کچھ ایسے تھے جن کو 1st ڈگری برن تھا، کسی کو 2nd ڈگری، کسی کو 3rd ڈگری برن، اور اس طرح نا ڈفرنٹ 4 ڈگری برنز. جو 1st ڈگری برن ہوتا ہے نا، اس میں ہماری صرف جلد جلتی ہے اور اس پہ آبلے پڑ جاتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے پڑ جاتے ہیں. اس کی جیسے کوکر لگ گیا یا کوئی استری لگ گئی یا کچھ ہے نا، آبلہ پڑ جاتا ہے. تو جن کو 1st ڈگری برنز تھے نا، وہ سب سے زیادہ چیختے تھے، اور جن کو 3rd ڈگری برنز تھے وہ لوگ آرام سے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں تکلیف ہو رہی. اس وقت تو ہمیں نہیں آئیڈیا تھا اس بات کا. جب ہمیں پتا چلا کہ جی کیوں ان کو پین نہیں ہو رہی، اور ان کو تو اتنا جلا ہوا بھی نہیں ہے، اس کو کیوں اتنی پین ہو رہی ہے، وہ چیخیں مار کے کراہنا اور بار بار پین کلرز لگوانا، اور یہ بالکل آرام سے پڑے حالانکہ ان کا اتنا ڈیپ برن ہے. تو پھر ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ اسکن تو ختم ہو گئی، جو پین فیل کر رہی تھی ان کی تو اسکن انٹیکٹ ہے. تو انسان کا دل دہل جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ ہم جلد بدل دیں گے، تو اسی لیے تو تکلیف تو ساری جلد میں ہی ہونی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ بڑا زبردست بھی ہے اور بڑا حکیم، اپنے فیصلوں میں حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ سندخلہم جنات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو داخل کروں گا ان قریب. کہاں؟ جنتوں میں، باغات میں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے. گھنی چھاؤں کون سی ہوگی؟ گھنے سائے، درختوں کے سائے. اور درختوں کے سائے وہاں پر کیسے ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جنت کے ایک درخت کا سایہ، طوبہ درخت، اس کا سایہ کتنا ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار 1 مہینہ بھی چلتا رہے اس کے نیچے تو وہ ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور جو جتنا گرین ہوتا ہے، مدھامتان قرآن میں آتا ہے، ڈارک گرین سائے ہوں گے. اور ڈارک گرین وہ ہوں گے جن کے اندر انتہا سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں نا، وہ ڈارک گرین کلر کے ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے بیٹھ کے انسان کو انتہائی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. طوبہ. تو یہاں پر ابھی دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا. اور جنت کے سائے، اللہ فرماتا ہے میں ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جہاں ان کو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی. گویا اکیلے نہیں جائیں گے جنت میں. آپ کہیں بھی پکنک منانے چلے جائیں تو اکیلے کبھی مزہ نہیں آتا. اب میرے ہسبینڈ اکثر جو ہے مختلف جگہوں پہ جاتے رہے، تو پہلے وہ خود ہی چلے جاتے تھے، اب میں بھی ساتھ ان کے جاتی ہوں. تو جب میں ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک دفعہ گئی بھی تھی، تو میرے ساتھ وہ مختلف جگہوں پہ ہم لوگ جا رہے تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ تو اتنی دفعہ یہاں پر آئے میں، تو آپ نے نہیں دیکھا تھا یہ؟ تو کہتے نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں دیکھا، آپ تو اتنی دفعہ آئے یہاں پر. تو آگے سے کہنے لگے میں اکیلا آ کے میں کیا گھوموں اور پھروں، بس ٹھیک ہے. ایک بندہ کیا اکیلا گھومے پھرے، اکیلے بندے کو تو مزہ بھی نہیں آتا. کمپنی کی سیاحت ہی مزہ آتا ہے نا، پکنک ہاں بوریت ہونے لگتی ہے. تو اللہ نے مومنوں کے لیے وہاں پر پاکیزہ ازواج رکھے تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کو اپنے ساتھی کے ساتھ انجوائے کرنے والے. اللہ ہمیں ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا کے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا داخل فرما.
ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ کہ تم امانتوں کو اہل امانت کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اب یہاں پر کس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے؟ یاد رکھیے سورہ نساء وہ سورت ہے جہاں پہ معاشرے کے احکامات آئے ہیں، معاشرے کو کیسے رکھا جائے گا۔ پیچھے ہم نے گھرانے کی سطح کے احکامات پڑھے تھے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ملک و قوم کی سطح پر جو قومی سطح پر احکامات ہیں اس حوالے سے مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر امن، سکون اور اطمینان چاہیے تو پھر تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ ٹھیک ہے، امانت کی پاسداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ امانت کی پاسداری قرآن کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہے، اور ایک بہترین مومن کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جہاں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کا جو عہد کا پاس نہیں کرتا، وہیں آپ نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت داری کا پاس نہیں کرتا۔ اور یہ وہ صفت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے اس صفت سے مشہور تھے۔ کیا صفات تھی؟ صادق اور امین۔ ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ امانت کا پاس نبوت سے پہلے ہی ان کی یہ خاصیت تھا، جب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ خوبصورت صفات سے نواز کر ان کو یہ نبوت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ تم امانتوں کو اہل امانت کے سپرد کر دو۔ امانتیں کون کون سی ہوتی ہیں اور کس کس طرح کی امانتیں ہوتی ہیں، یہاں کون سی امانت کو سپرد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خصوصی طور پر۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو امانتیں کسی بھی قسم کی ہوں ان کو اہل امانت کے سپرد کرنا ضروری ہے۔ امانتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ مال ہوتا ہے جو ہم کسی کے پاس رکھواتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم کسی کو امانتاً دیتے ہیں، کوئی ضرورت کی چیز ہے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اگر مانگتے ہیں پڑوسی تو ہم انہیں انکار نہ کریں۔ کوئی بھی گھر کی چیز استعمال کی کوئی آپ سے مانگتا ہے، کوئی کتاب مانگ لیتا ہے، کوئی برتن مانگ لیتا ہے، کوئی ضرورت کی گھر کی چیز مانگ لیتا ہے، تو امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر کسی نے کوئی آپ کی چیز مانگی ہے تو وہ دوسرے کے پاس امانت ہے، تو وہ جب اس کو لوٹانی ہے تو اس کو اسی حال میں لوٹانی ہے، اس کے مالک کے سپرد کرنی ہے، اور اسی حال میں کرنی ہے جیسی آپ نے چیز لی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز آپ سے خراب ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے، اور آپ نے فرمایا اسی طرح ایک کسی نے امہات المومنین میں سے کسی نے بنا کے بھیجا کھانا، تو انہوں نے ہاتھ مار کے توڑ دیا، ٹوٹ گیا، تو وہ پریشان ہوگی کہ اب کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی کھانا اور ویسے ہی پیالہ۔ تو گویا اگر تم سے کوئی چیز کسی کی امانتاً خراب ہو گئی ہے تو پھر تم اس کو ویسی ہی دوسری چیز لے کے دو یا اس سے بہتر چیز لے کر دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اگر امانت کا پاس کیا جائے، اگر خدا نہ خواستہ وہ امانت آپ سے خراب ہو گئی تو پھر آپ اس کو ویسے ہی دوبارہ لوٹائیں گے۔ اچھا، مال ہو گیا، پھر چیز ہو گئی، پھر کوئی زیور ہو گیا جو آپ کے پاس رکھواتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امانتوں کے اندر جو ہے وہ بھی مال ہی ہو گیا نا، بیسیکلی وہ مال ہی ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ آپ نے لوٹانا ہے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ کوئی تجھ سے کوئی بات کر رہا ہے اور اس انداز میں کر رہا ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اس کی وہ بات بھی تیرے لیے تیرے پاس ایک امانت ہے۔ گویا راز بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے یا ایسے بات کرتا ہے کہ آپ کی وہ بات مطلب اس کی وہ بات ادھر ادھر نہ پتہ چل جائے، تو وہ بات بھی کیا ہے؟ ایک راز ہے اور ایک امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانتی، مجلس امانت کے ساتھ ہے۔ ایک محفل میں ہوئی ہوئی باتیں امانت ہوتی ہیں، اس کو جا کے کھلے عام اس طرح سے بول دینا اور بتا دینا اور پورے تذکرے کرنا، اور اب جا کے ہو کر آئے جی شادی پہ، اور وہاں تھے جی فلاں شخص کی فلاں خاتون کی بیٹی جو ہے وہ اس حلیے میں تھی اور پائی گئی تھی، تو آپ جا کے اب سارے جا کے عالم میں ڈھنڈورا پیٹیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ وہ مجلس امانت کے ساتھ تھی، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے امانتیں اور کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی شوہر، ہم نے وہ بات کی تھی نا کہ بہترین بیوی کی صفات میں اولاد، عزت، اس کی والدین، یہ سب بھی کیا تھی؟
امانتیں تھیں. فالحافظات للغیبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ بہترین عورتوں کی صفات کیا ہیں، کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی عزت، مال، آبرو اور ان کے اولاد اور ان کے والدین کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. تو امانتیں، اب جہاں پر جو خاص طور سے امانت کی بات آ رہی ہے نا، وہ آ رہی ہے حکمرانوں کو سلیکٹ اور الیکٹ کرنے کے حوالے سے، ووٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ معاشرتی سطح پر ہم احکامات پڑھ رہے ہیں. تو حکمرانوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو پھر تم نے اپنے ووٹ دھیان سے انہی کو دینے ہیں جو کہ امین ہوں، صادق ہوں، جو خائن، لٹیرے، جھوٹے، ڈاکو، گنڈے، بدماش اور اس قسم کے نہ ہوں، بلکہ وہ امین ہو. کیونکہ حضرت یوسف کی صرف کوالٹی ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا تھا اور انہوں نے جا کے بادشاہ وقت سے بات کی تھی تو کہا تھا ملک کے خزانے میرے حوالے کریں کیونکہ انی حفیظ امین، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. تو گویا اگر ہم نے آج کسی کو ووٹنگ کرنی ہے اور سلیکٹ کرنا ہے، الیکٹ کرنا ہے، تو ہم کس کو ووٹ دیں گے؟ ہم نے اہل امانت کے سپورٹ کرنے ہیں، جو اہل ہیں، جو اس چیز کے اہل ہیں کہ ان کو وہ حکومت کا عہدہ ملے. ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کے اہل ہیں کہ وہ ملک کے راز اور جو سیکرٹس ہیں وہ غیر مسلموں کو جا کے فروخت نہیں کریں گے، جو ملک کے ایسٹس ہیں وہ جا کے غیر مسلموں کے حوالے نہیں کریں گے. وہی اس قابل ہیں جو اہل امانت ہیں، اور ان امانتیں یعنی ووٹنگ پہ بھی جو ہے ہمیں انہی کو سلیکٹ اور الیکٹ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی خوبصورت معاملات ملتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ صفت تھی نا، صادق اور امین، اس کے حوالے سے بڑا اچھا شعر علامہ اقبال کا آتا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اگر صداقت، شجاعت اور امانت کا معاملہ نظر آ رہا ہے تو پھر ان کو آپ امام بنا لیں اور ان کو امین بنا کے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حکومت کے عہدے سپورٹ کرنے کا کام کر لیں. ٹھیک ہے، تو گویا ہاں جی، یہ تو ہم اچھی طرح سے پڑھ کے آ چکے ہیں نا پیچھے، جب ہم نے طالوت جالوت کا واقعہ پڑھا تھا کہ بہترین حکمران کون سا ہوتا ہے، اس میں کیا صفات ہونا چاہیے، جسمانی اور علمی برتری ہونی چاہیے اس کے پاس. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے وہ امین بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. الحمدللہ وکفا.